أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر خصوصی کرم ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے ایک دین کی نسبت سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر خصوصی کرم ہے کہ ایک سلسلہ ہمیں عطا کیا ہے، عظیم الشان سلسلہ، اور عظیم شیخ ہمیں عطا کیا ہے۔ اس پہ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں یہ کم ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اس پرفتن دور میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے کام لے رہے ہیں سلسلے کا، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے شیخ حضرت اقدس سید نور زمان نقشبندی شاذلی دامت برکاتہم العالیہ کی عمر، علم، عمل میں برکت نصیب فرمائے کہ ان کی محنت ہے کہ آج ہم ان کے فیض سے سریاب ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سلسلے سے جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مرتے دم تک اس سلسلے کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا جو سنا اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس کے بعد بیان کے لیے تشریف لاتے ہیں مولانا محمد قاسم صاحب نقشبندی شاذلی صاحب۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام کے تشریف آوری کے جو بنیادی مقاصد تھے، ان مقاصد میں سے ایک مقصد ہے تزکیہ۔ تزکیہ کا معنی ہے پاکی، اپنے باطن کو پاک کرنا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگ منتخب کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تصوف کے نام پر ہم لوگوں نے چند چیزوں کا نام تصوف رکھا ہے، اور تصوف کے جو مجاہدات ہیں وہ مجاہدات ہم لوگوں نے چھوڑ دیے ہیں، حالانکہ مجاہدات اور تصوف یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے۔ مجاہدے کے بغیر ہمارے بزرگوں نے اور اکابر نے جو مجاہدات کیے، ان مجاہدات کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا، اور ان مجاہدات کی برکت سے ان کا فیض اللہ تعالیٰ نے پورے عالم میں پھیلایا۔ آج ہمارے ایک ساتھی مجھ سے راستے میں ذکر کر رہے تھے کہ کہیں پر سفر کا اجتماع ہو رہا ہے اور اس کے لیے لوگ دور دور سے آئے ہوئے ہیں۔ تو ایک صاحب جو کشمیر سے آئے ہوئے تھے، تو ان سے انہوں نے پوچھا کہ جی آپ حزب البحر کے اجتماع میں آپ کے اذکار کیا ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ فلاں فلاں تسبیح 100 مرتبہ صبح ہے اور 100 مرتبہ شام ہے، بس ختم ہو گئی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نسبت عطا فرمائی ہے حضرت شیخ سے، اور میں خصوصاً علماء حضرات سے اس معاملے میں مخاطب ہوں گا، چونکہ میرا تعلق بھی ایک علمی طبقے کے ساتھ ہے، اور حضرت شیخ صاحب موجود ہیں۔ آپ یقین کریں اس سلسلے میں مجھے جتنے وساوس آئے شاید اتنے وساوس کسی کو آئے ہوں، لیکن یہ اللہ نے کرم کیا کہ مجھے جب بھی کوئی وسوسہ آیا میں نے اپنا تعلق حضرت کے ساتھ جوڑا، اور میں فوری طور پر آ کر حضرت کے سامنے اپنی بات رکھتا، اور الحمدللہ
یہ بات میں تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ پورے 1.5 سال کے عرصے تک ایک وقت مقرر تھا جس میں حضرت روزانہ خواب میں آ کر میری اصلاح فرمایا کرتے تھے، اور جب وہ وساوس میرے ختم ہو گئے تو اس کے بعد حضرت نے بھی خواب میں آنا چھوڑ دیا۔ تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت پہلے خواب میں زیادہ آتے تھے، اب بہت کم کہیں آ جاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ میرا کوئی نقصان ہے، تو حضرت نے فرمایا یہ نقصان نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے وساوس ختم ہو گئے ہیں، اس لیے نہیں آتے۔ اس سلسلے میں چونکہ یہ حقیقی معنوں میں تصوف ہے، یہ شیاطین کے ساتھ جنگ ہے، تو اس معاملے میں شیاطین مختلف طریقوں سے انسانوں پر حملے کرتے ہیں۔ میں یہ تسبیح جو شروع میں چل جاتی ہے نا، اس سے آدمی سمجھتے ہیں میں بہت آگے نکل گیا، تو کبھی کبھی میں بھی اپنی تسبیح اٹھا کے کہتا ہے کہ میں اپنے استاد سے آگے نکل چکا ہوں یا پیچھے ہوں، پھر مجھے میری تسبیح بتاتی کہ وہ تو عالم نہیں ہے، تم عالم بھی ہو، تم بہت آگے جا چکے ہو۔ میں بڑا خوش ہو جاتا کہ جی سلسلہ شاذلیہ کا اصل جانشین تو مجھے ہونا چاہیے، حضرت کہاں سے آ گئے۔ یہ بات کافی عرصے تک میرے دل میں آتی رہی تھی، ایک غرور، ایک تکبر، بلکہ یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ بسا اوقات یہ شیاطین کفر تک، اب حقیقت میں یوں بھی کرتا تھا، تسبیح سے استخارہ کرتا تھا، وہ استخارہ کرتے کرتے میری نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ نعوذ باللہ کبھی کبھی دل میں یہ خیال آتا تھا کہ یہ میری تسبیح براہ راست اللہ کی طرف سے گھوم رہی ہے، اور اب یہ ہے کہ میں بہت آگے نکل چکا ہوں۔ اس سلسلے میں اپنے شیخ سے رابطہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے کئی ساتھی ایسے ہیں کہ جو بڑے بڑے علماء ہیں، وہ ان وساوس کا شکار ہو گئے اور حضرت سے بدظن ہو گئے، صرف اس بنیاد پر بدظن ہو گئے کہ وہ عالم نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے مدارس سے وفاق المدارس کے فاضل تو نہیں ہوں گے، لیکن سند ان کے پاس بھی ہے۔ اگر سند ان کے پاس نہ بھی ہو، ان کو اللہ تعالیٰ نے جن وہابی علوم سے نوازا ہے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حضرت کی شان تو بہت بڑی ہے، حضرت کی برکت سے اللہ نے ہمیں جن علوم سے نوازا ہے، ہم ان چیزوں کو محسوس کرتے ہیں، ہم محسوس کرتے ہیں الحمدللہ۔ میں آپ کو ایک حقیقت بتا رہا ہوں، کئی دفعہ ایسا ہوا کہ الحمدللہ میں خود بھی کتابیں پڑھاتا ہوں، بخاری شریف پڑھاتا ہوں، اور مشکات اول پڑھاتا ہوں، اور نور الانوار پڑھاتا ہوں۔ جب کوئی مسئلہ میرے سامنے آتا ہے اور میرا دل اس پر مطمئن نہیں ہوتا، حضرت نے فرمایا جس مسئلے پر تمہاری جو رائے ہو، دیکھنا وہ کسی نہ کسی کتاب میں تمہیں ضرور ملے گی، اور الحمدللہ ہمیں وہ مل جاتی ہے، اور اسی رائے کو ہم سب سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ یہ تو ہم چھوٹے سے لوگ ہیں، لیکن حضرت کے ہاں سے جو قطرہ ہمیں ملتا ہے، اس قطرے کو ہم محسوس کرتے ہیں۔ ایک دفعہ مجھ سے کسی نے یہ بات کہی، بڑے علماء کا مجمع تھا، 17-18 علماء بیٹھے تھے، اس میں میں بھی تھا۔ مجھے کہا کہ تمہارے استاذ ولایت کا دعویٰ کر رہا ہے اور تم لوگ ولایت کا دعویٰ کرتے ہو۔ میں نے کہا نہیں، ہم نے کبھی بھی ولایت کا دعویٰ نہیں کیا۔ تو کہنے لگے میں آپ کو ثبوت دے سکتا ہوں کہ میں نے ولایت کا، تم لوگ دو ولایت کا دعویٰ کرتے ہو، اور تمہارے شاذلی اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں۔ میں نے کہا ہم نے ولایت کا دعویٰ نہیں کیا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ کہنے لگے میں ثبوت دے سکتا ہوں، میں آپ کو بیانات سنوا سکتا ہوں کہ جس میں تم لوگوں نے خود کو ولی کہا ہے۔ میں نے کہا دعویٰ وہ کرتا ہے جس کے پاس نہ ہو اور وہ خود کو ولی کہے، ہم ولی ہیں، اس کو دعویٰ نہیں کہتے، یہ حقیقت ہے۔ میں نے کہا ہم ولی ہیں، اور ایک سے تو میں نے یہاں تک کہا، میں نے کہا حضرت آپ کے اذکار کیا ہیں؟ کہنے لگے کہ میں صبح 3 تسبیح یہ کرتا ہوں، شام کو 3 تسبیح یہ کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا تم صبح 3 تسبیح کرتے ہو، شام کو 3 تسبیح کرتے ہو، میں روزانہ 1,00,000 مرتبہ اللہ اللہ کرتا ہوں۔ الحمدللہ میں نے کہا یہ تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں، تم ہمیں کہتے ہو کہ تم ولی نہیں ہو، تم جیسے ولیوں کے گردنوں پر ہمارے قدم ہے۔ ایک تسبیح صبح شام کرتے ہو اور کہتے ہو ہم تصوف کرتے ہیں۔ تصوف یہ نہیں ہے، تصوف یہ ہے۔ اور پھر سیدھی سی بات ہے، لوگوں میں 2 گروہ ہیں، ایک ہے اولیاء اللہ اور ایک ہے اولیاء الشیطان، تیسرا گروہ نہیں۔ تیسرا کوئی گروہ میرا خیال شاید حضرت بتائیں۔ 2 گروہ ہے، ایک ہے اولیاء اللہ اور ایک ہے
اولیاء الشیطان، تو اب ہم تو مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم فخر سے کہتے ہیں ہم اولیاء اللہ ہے، اور جو اپنے آپ کو ولی اللہ نہیں سمجھتا تو وہ اس کی مرضی ہے۔ آپ لوگ اولیاء اللہ ہے یا نہیں ہے؟ اور ڈر کیوں رہے ہیں؟ بلند آواز سے کہے ہم اولیاء اللہ ہیں، اور اولیاء اللہ کی نسبت سے اولیاء اللہ بنے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں ترقی کریں گے۔ اب اس میں ڈرنے کی کوئی بات تو نہیں ہے، ہم اولیاء اللہ ہیں، اور اولیاء اللہ کی پہچان کیا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس معاملے میں آپ کسی سے ڈریے نہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو وساوس آ سکتے ہیں، خاص کر ہمارے علماء حضرات، وہ آ کر کہتے ہیں جی وہ عالم نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے، ہم ان کی نہیں سنتے۔ میں نے کہا میں تو عالم ہوں نا، میں تو عالم ہوں، میری سنو۔ آپ ان کی تقلید نہیں کرتے کہ وہ عالم نہیں ہے، میں تو عالم ہوں، میری تقلید کرو۔ میں نے کہا جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ ان کے پیچھے چلو، تو اتنے سارے علماء جو بیٹھے ہوئے ان کا کوئی دماغ خراب ہے یا پاگل بن کر آئے ہوئے؟ اس معاملے میں شیطانی وساوس آتے ہیں، شیطانی اٹیک آپ کے اوپر ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت آگے نکل گئے۔ تمام ساتھیوں سے یہ گزارش ہے کہ کسی مولانا ابراہیم صاحب جو کلاسیں لیتے ہیں ان کلاسوں میں وہ شرکت کریں۔ مفتی زین العابدین صاحب نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ کتابیں آپ پڑھیں، اور پھر خاص کر حضرت کے ساتھ اپنا رابطہ اور اپنا تعلق آپ لوگ جوڑ کر رکھیں۔ انشاءاللہ کوئی آپ کو نقصان نہیں دے سکتا، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارا یہ اجتماع اللہ تعالیٰ اتنا پھیلا دیں گے کہ انشاءاللہ اس کا ایک سر یہاں پر ہوگا اور دوسرا سرا انشاءاللہ مین روڈ پر ہوگا۔ اللہ وہ دن ہمیں دکھائے، اللہ حضرت کا فیض ہمیں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب یہ پروگرام کا اس سیشن کا اختتام ہو رہا ہے، اور ابھی وقفہ ہے نماز کا۔ نماز کے بعد انشاءاللہ پروگرام کی دوسری سیشن کا افتتاح ہوگا۔ تمام ساتھی نماز کی تیاری کریں۔ مولانا شوکت اللہ صدیقی صاحب اذان دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح،
ہمارے اس پروگرام کے بالکل آخری نشست کا آغاز ہوگا. جتنا آپ جلدی بیٹھیں گے پنڈال کے اندر، جتنا جلدی بیٹھیں گے اتنا ہم جلدی پروگرام شروع کریں گے. یہ جو سامنے بائیں طرف، ممبر کے بائیں طرف جو ساتھی باہر ٹینٹ کے نیچے ہے وہ بھی اندر تشریف لائے، پنڈال میں تشریف لائے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. یہ جو ساتھی کھڑے ہیں نمازی حضرات کا خیال رکھتے ہوئے کسی نمازی کے آگے سے نہ گزرے، وہ قریب قریب تشریف لائے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. جو ہمارے علماء کرام مہمانان گرامی آئے ہوئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ سٹیج کے دائیں طرف جو کرسیاں بچائی گئی ہیں وہاں پر آ کر اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائے. اسی طرح میں حضرت اقدس کے ایک خلیفہ حضرت مولانا سلیم اللہ خان ترکئی صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور سٹیج کے دائیں طرف جو نیچے کرسیاں بچائی گئی ہیں ان میں بیٹھ جائے، تشریف رکھے. ماشاءاللہ، یہ جو درمیان میں چلن پھرن ہے اس کو ختم کیا جائے. یہ ساتھی قریب قریب تشریف لائے اور پنڈال کے پاس بیٹھ جائے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. غیر ضروری مصروفیات کو ترک کرے. انتہائی اہم مجلس ہے. رحمت کے بارش کا نزول ہو رہا ہے، باران رحمت برس رہی ہے، فیوزات تقسیم کی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے. جتنا انہماک کے ساتھ تشریف رکھیں گے اتنا زیادہ حصہ ملنے کی تو امید ہے. اچھا، ایک اور اہم بات، چونکہ رات ہے پھر پروگرام کے اختتام میں بہت زیادہ دقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. یہ جو ساتھی دوسرے کے چپل استعمال کرے تو جہاں سے اٹھائے ہوں وہیں پر تشریف لے آئے، ان چپلوں کو وہیں پر تشریف رکھے جہاں سے چپل اٹھائے گئے تھے. اور یہ جو درمیان میں چلن پھر ان کو جلدی ختم کیا جائے تاکہ اگلی نشست کا آغاز کیا جا سکے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. یہ جو ساتھی ابھی بھی ادھر ادھر پھر رہے پنڈال میں یہ تشریف رکھے تاکہ تلاوت قرآن پاک سے مجلس کا آغاز ہوگا تو تلاوت قرآن پاک کو ادب احترام کے ساتھ سننا چاہیے. اس لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ جہاں کھڑے ہیں وہیں پر بیٹھ جائے، تشریف رکھے. یہ ممبر کے پاس جو لوگ کھڑے ہیں وہ بھی تشریف رکھے، بیٹھ جائے. جناب قاری شفیق الرحمان صاحب بھی سٹیج کے قریب تشریف لائے اور جناب بابر صاحب بھی سٹیج کے قریب تشریف لائے. اب انشاءاللہ اس پروگرام کے 8ویں سالانہ اجتماع اور دور تصوف کے آخری نشست کا آغاز ہوگا اور اس میں آپ سب حضرات انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہوئے تشریف رکھیں. یہاں پر جتنا انہماک کے ساتھ بیٹھیں گے اتنا حضرت کے فیض کا یہ ہمیں حصہ ملے گا. اب میں درخواست کرتا ہوں اسٹیج سیکرٹری صاحب سے کہ وہ آئے اور مائک کو سنبھالے. ابھی تو بس ٹھیک ہے. 8ویں سالانہ نقشبندی شاذلی اجتماع کا دوسرا سیشن شروع ہوا چاہتا ہے. آغاز کے لیے میں دعوت دوں گا قاری محمد شفیق صاحب دامت برکاتہم جو سابق استاد ہیں جامعۃ الرشید احسن آباد کراچی کے. وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنی پرسوز آواز میں تلاوت کلام پاک سے نقشبندی شاذلی اجتماع کے 8ویں نقشبندی شاذلی اجتماع کی آغاز فرمائیں.
یہ مفتی فیاض صاحب پیچھے کہیں پنڈال میں ہے، ان سے درخواست ہے کہ وہ آگے تشریف لائے، اور اسی طرح مفتی حمداللہ صاحب ہے، وہ بھی آگے تشریف لا کر سٹیج کے جائے جانب جو کرسیاں ہیں ان پر تشریف رکھ. مفتی اعجاز صاحب، مفتی اعجاز صاحب بھی جہاں کہیں ہے وہ بھی سٹیج کے قریب تشریف لائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله فاتقوا الله يا أولي الألباب. الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج
ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق السماوات 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء أن الله على كل شيء قدير لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. اب حضرات کے سامنے اب آپ حضرات کے سامنے دو اعلان کیے جاتے ہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب اسٹیج کے قریب کرسیوں کے اوپر جو نشستیں بنی ہیں مہمان علماء حضرات کے لیے وہیں پہ تشریف لے آئیں. مولانا شجاعت رسول صاحب ان سے بھی گزارش ہے وہ بھی اسٹیج کے قریب جو کرسیاں پڑی ہیں نشستیں انہی پہ تشریف لے آئیں. مفتی شفیع صاحب مولانا شجاعت رسول صاحب ان دو حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج کے قریب دائیں بائیں کرسیاں جو پڑی ہیں علماء حضرات کے لیے انہی کے اوپر تشریف لے آئیں. اب آپ حضرات کے سامنے نعتیہ کلام پیش فرمانے کے لیے بھائی بابر صاحب نقشبندی شاذلی صاحب تشریف لا رہی ہیں جو آپ حضرات کے سامنے نعت پیش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دل پہ کلمے کی ضرب لگا لا الہ الا اللہ. دل کے مرض کی ہے یہ دوا لا الہ الا اللہ. سب کائنات کا خالق اللہ تیرا میرا مالک اللہ. سب کائنات
کا خالق اللہ، تیرا میرا مالک اللہ، سب کا رازق ایک خدا، لا الہ الا اللہ، دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ، دل کے مرض کی ہے یہ دوا، لا الہ الا اللہ، ساری دنیا کل سے بنائی، پھولوں اور پھلوں سے سجائی، ساری دنیا کن سے بنائی، پھولوں اور پھلوں سے سجائی، سب کچھ تیرا تو اس کا، لا الہ الا اللہ، دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ، اس کا ہر دم ذکر کیا کر، اپنی موت کی فکر کیا کر، ہر دم اس کا ذکر کیا کر، اپنی موت کی فکر کیا کر، ایک دن تیرا مقام فنا، لا الہ الا اللہ، دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ، ذکر تو صبح و شام کیا کر، ہر وقت اس کا نام لیا کر، ذکر تو صبح و شام کیا کر، ہر وقت اس کا نام لیا کر، اس کے نام میں کتنا مزہ، لا الہ الا اللہ، دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ، کرتے ہیں ہم سب تصدیق، کوئی بھی نہیں ہے اس کا شریک، کرتے ہیں ہم سب تسبیح، کوئی بھی نہیں ہے اس کا شریک، بنائے گا شریک جو ہوگا تباہ، لا الہ الا اللہ، دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ۔ اب آپ حضرات کے سامنے میں دعوت خطاب دینے چلا ہوں جناب حضرت مولانا
شجاعت رسول صاحب تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خیالات کا اظہار فرمائیں. مولانا شجاعت رسول صاحب. اسی دوران میں نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے جناب آصف مدنی صاحب کو دعوت دوں گا. تشریف لائیں اور اپنا پیارا کلام پیش فرمائیں. حال ہے کچھ بھی کر سکوں میں جو تو نہ توفیق اے خدا دے. تیری مشیت ہے سب پہ غالب, یہ ہیچ ہیں سب میرے ارادے. بہت دنوں رہ چکا نکما, بس اب مجھے کام کا بنا دے. میں کب سے ہوں مہے خواب غفلت, بس اب جگا دے, بس اب جگا دے. ہر دم کروں میں اے میرے باری اللہ 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 اللہ. جب سانس لوں میں ہو جائے جاری اللہ 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 اللہ. رہے طلب میں سوار سب ہیں, پیادے مثل غبار میں ہوں. تیرے گلستان میں سب تو گل ہیں, بس ایک اگر ہوں تو خار میں ہوں. مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو, بہت ہی غفلت شار ہوں میں. رہا میں بیکار زندگی بھر, بس اب تو مشغول کار میں ہوں. ہر دم کروں میں اے میرے باری اللہ 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 اللہ
جب سانس لوں میں ہو جائے جاری اللہ 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 تجھے تو معلوم ہے الہی بہت ہی گندا ہے حال میرا تجھے تو معلوم ہے الہی بہت ہی گندا ہے حال میرا گناہ میں آلودہ ہو رہا ہے رواں رواں بال بال میرا گناہ میں آلودہ ہو رہا ہے رواں رواں بال بال میرا یہ آخری دن ہے زندگی کے درست کر دے مآل میرا یہ آخری دن ہے زندگی کے درست کر دے مآل میرا تیری محبت میں اب جیوں میں اسی میں ہو انتقال میرا تیری محبت میں اب جیوں میں اسی میں ہو انتقال میرا ہر دم کروں میں اے میرے باری اللہ 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 جب سانس لوں میں ہو جائے جاری اللہ 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 کرم سے تیرے بعید کیا ہے جو فضل مجھ پر بھی میرے رب ہو تیری مدد ہو میری ہو کوشش تیری کشش ہو میری طلب ہو بدی میں گزری ہے عمر ساری نصیب توفیق نیک اب ہو رہوں میں مشغول ذکر و طاعت بس یہی شغل اب روز و شب ہو ہر دم کروں میں اے میرے باری اللہ 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 جب سانس لوں میں ہو جائے جاری
الله 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 عنایت خاص کو الہی میں تیرے قربان عام کر دے، اس اپنے ادنا غلام کو بھی نصیب اب قرب تام کر دے۔ یہ آخری دو مصرے حضرت کی نظر کہ ہم سب آئے اس مجمع میں، اس محفل میں، اور اللہ رب العزت سے دعا کی درخواست ہے، اللہ رب العزت کی ذات سے کہ حضرت کے دل میں بات آ جائے اور ہم سب کو یہ مرتبہ، یہ منزل مل جائے۔ میں ہائے کب تک رہوں ادھورا، بس اب تو پر میرا جام کر دے۔ میں ہائے کب تک رہوں ادھورا، بس اب تو پر میرا جام کر دے۔ فنا کا وہ درجہ اب عطا ہو جو کام میرا تمام کر دے۔ ہر دم کروں میں اے میرے باری اللہ 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 اللہ۔ جب سانس لوں میں ہو جائے جاری اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ اب آپ سامنے تشریف لاتے ہیں خطاب کے لیے مولانا شجاعت رسول صاحب۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا، وقال تعالی فی مقام آخر فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا بها۔ قالوا ما هي؟ قال هي حلق الذکر۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی،
مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل زیر سائے غوث اعظم خاک پائے ہر ولی۔ واجب الاحترام قابل صد احترام حضرات علماء کرام، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ و شاذلیہ کے سرخیل، خادم الامت، محسن ملت، امام الصوفیہ، خواجہ خواجگان حضرت خواجہ سید نور الزمان نقشبندی شاذلی کی اس درگاہ عالیہ پر اس فقیر کو دوسری مرتبہ حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ رب کریم اس عاجز کو اور آپ حضرات کو، ہم سب کو ان اللہ والوں کے ساتھ جوڑ کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان میں ایک آیت ہے الامر فوق الادب کے تحت، ورنہ من آنم کے من دانم، میں کون ہوں کہ اس بڑے مجمع میں جہاں بڑے اللہ والے موجود ہوں بیان کروں۔ حضرت کا حکم ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ وہ ہے جس نے امیین میں رسول بھیجا۔ یہ امیین کن کو کہا گیا؟ جن کے نام پر آج دنیا فخر کرتی ہے، جن سے ہمارے روحانی سلاسل کی انتہا ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے جس وقت رسول پہ یہ آیت نازل ہو رہی تھی اور رسول کے سامنے بیٹھنے والے تھے وہ حضرات صحابہ کرام تھے، تو رب فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ جو اعتراض کرتے ہیں اللہ والوں پر، ان کے لیے یہ آیت قابل غور ہے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ فرمایا النبی الامی، نبی خود بھی امی ہے، اور جو نبی کے سامنے بیٹھنے والی جماعت ہے وہ بھی امیین کی جماعت ہے۔ تو میرے بھائی، امی ہونا کوئی عیب نہیں۔ میں نے ایک انگریز کی کتاب پڑھی جس میں وہ انگریز کہتا ہے کہ دنیا کے اندر 200 ایسی عظیم ہستیاں ہیں، 200 ایسی عظیم شخصیات ہیں جو کسی یونیورسٹی کے اندر، کسی کالج کے اندر، کسی اسکول کے اندر نہیں پڑھی، لیکن وہ دنیا پر غالب رہی ہیں، جن میں غالباً بڑے بڑے یونانی فلسفی بھی ہیں، اور انبیاء کرام میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس نے بیان کیا ہے کہ دنیا کے اندر یہ شخصیات ہیں جو کسی کے پاس پڑھی تو نہیں ہے اسکول میں بیٹھ کر، لیکن یہ دنیا پر انقلاب غالب رہا ہے۔ تو میرے بھائی، امی کا معنی اگر کسی نے ان پڑھ سمجھا ہے تو وہ خود ان پڑھ ہے، امی کا معنی اگر کسی نے جاہل سمجھا ہے تو وہ خود جہل مرکب ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا، امی کا معنی ہے کہ دنیا میں جس کا کوئی استاد نہ ہو، ڈائریکٹ جس کا خود اللہ خود استاد ہو۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، الرحمن علم القرآن، جس کو کوئی استاد پڑھائے، جس کو کوئی منطق اور فلسفہ اور فقہ اور اصول فقہ استاد پڑھائے، اس کا علم تو غلط ہو سکتا ہے، اس کا علم تو ظنی ہو سکتا ہے، لیکن الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے ڈائریکٹ اپنے نبی کو قرآن سکھایا ہے۔ تو ہم تفسیر استاد سے پڑھتے ہیں، ہم فقہ استاد سے پڑھتے ہیں، ہم حدیث استاد سے پڑھتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کریم نے ڈائریکٹ خود قرآن سکھایا، جو کلام اللہ کا مالک ہے، نبی کا بھی خالق ہے، پوری کائنات کو جس نے پیدا کیا، جہاں علوم جہاں سے نکلتے ہیں، جس کے علم کو لا منتہا لہو، جس کے علم کو کوئی انتہا نہیں، ڈائریکٹ رب نے اپنے نبی کو علم سکھایا۔ تو میرے بھائی، ہمارا نبی جو ہے وہ بھی امی ہے، اور امی کا معنی جس کے پاس ڈائریکٹ خدا کی طرف سے علم آتا ہو، اور هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اور جو نبی کے سامنے زانو تلمذ ہو کر بیٹھتے ہیں، جن کے علم پر
पूरी दुनिया को फ़ख्र और नाज है, जिनकी रूहानियत पर आज हम फ़ख्र करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो सहाबा भी उम्मी थे। सहाबा क्या थे? उनको इल्म कहाँ से मिलता था? मा सब्बल्लाहु फी सदरी सब्बतु फी सदर अबी बकरिन, रब ने जो मेरे सीने के अंदर डाला मैंने सिद्दीक़ के सीने के अंदर डाल दिया। और आपको मुबारक हो, मुफ्ती ज़ैनुल साहब फरमा रहे थे कि और ऐसा कोई सिलसिला नहीं जिसके अंदर 3 सहाबा हों। वाकई ये बात सही है, ये अगर होंगे तो या तो वो शाज़ली होंगे या तो नक्शबंदी होंगे, या तो शाज़ली होंगे या तो हज़रत ने फरमाया कि सिलसिला शाज़लिया के अंदर 3 सहाबा हैं। तो मैं अर्ज़ करूंगा कि फिर उससे पहले नक्शबंदिया है, और नक्शबंदिया के अंदर भी 2 सहाबा का तवस्सुत है, एक सिद्दीक़ अकबर का है, दूसरा सलमान फारसी का है। हमारे पास फैज़ अगर सिलसिले नक्शबंदिया से आता है तो यहाँ से 2 सहाबा वास्ता बनते हैं, अगर सिलसिले शाज़िला से आता है तो यहाँ 3 सहाबा वास्ता बनते हैं। ये भी हमारा सिलसिला है, वो भी हमारा सिलसिला है, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे सलासिल हमारे हैं। हमारे हैं या नहीं है? बाकी ये जी फलां जी मौलवी नहीं है। हमारे सिलसिला नक्शबंदिया के सरखेल, हमारे सिलसिला नक्शबंदिया के मौजूदा दौर के मुजद्दिद ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत ख्वाजा फजल अली कुरैशी नक्शबंदी मिस्किनपुर शरीफ वाले, अल्हम्दुलिल्लाह उनसे भी हमारी निस्बत करीब की है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ख्वाजा फजल अली कुरैशी जिसके नाम पर आज पूरे नक्शबंदी और नाज करते हैं, फ़ख्र करते हैं, किस मदरसे से फारिग थे? अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला नक्शबंदिया के बड़े इमाम और सरखेल थे, लेकिन किसी मदरसे से सनद याफ्ता आलिम, किताबें पढ़ी हुई थी लेकिन मुकम्मल आलिम नहीं थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जो हज़रत को इल्म दिया, बड़े बड़े उलमा वहाँ ज़ानुए तलमुज़ और सेरयाब हुए। इसी तरह हमारे सिलसिले नक्शबंदिया के और बुज़ुर्ग जिस पर पूरी देवबंदियत और सूफियों को नाज हो, चाहे कादरी हो, चाहे नक्शबंदी हो, चाहे शाज़ली हो, चाहे ओवैसी हो, कोई भी सूफी वहाँ से बाहर नहीं जा सकता। हमारे उलमाए देवबंद की रीढ़ की हड्डी दारुल उलूम देवबंद के बानी मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह खलीफा हैं हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की चिश्ती के, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोई खलीफा हैं हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के, मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी शेखुल हदीस के शेख और मुर्शिद वो खलीफा है हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के, मौलाना अशरफ अली थानवी जिसको हकीमुल उम्मत का लक़ब मिला वो खलीफा हैं हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के, हज़रत मौलाना हुसैन मदनी। हमारे दारुल उलूम देवबंद के जितने बड़े बड़े उलमा हैं सबकी निस्बत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की से। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिसको अपने इल्म पर नाज है, जिसको अपने इल्म पर फ़ख्र है, मुझे बताओ कि हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की किस मदरसे से सनद याफ्ता थे? हाजी साहब भी मुकम्मल आलिम नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत से दलाइल मौजूद हैं। अन्नबील उम्मीयु हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीना रसूलन, कुरान कहता है हमने तुम्हारी तरफ जो रसूल भेजा वो भी उम्मी है। डायरेक्ट उलूम का जो है अल्लाह की तरफ से बारिश नबी के सीने अतहर पर होती है, खुदा की तरफ से होती है। इसी तरह मेरे भाई हमारे सिलसिले के अंदर क्या बड़े बड़े सलासिल के अंदर इतने अल्लाह वाले गुजरे हैं जो ज़ाहिरी इल्म किसी के पास नहीं पढ़े, लेकिन बाती उलूम के वो क्या थे? बड़े माहिर थे। इसलिए फरमाया मौलवी हरगिज़ न शुद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़ी न शुद। मेरे भाइयों आपको मुबारक हो, जिस भी सिलसिले से आप वाबस्ता हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस पर हमें फ़ख्र और नाज है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह मसनफ़ शरीफ के मुकदमे में लिखा है कि मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा जंगल में बैठे हुए किताब का मुताला कर रहे हैं। शम्स तबरेज़ को इल्हाम हुआ कि आप जाएं, जंगल में एक शख्स बैठा हुआ है, ये अमानत उसके हवाले करें। शम्स तबरेज़ आते हैं, क्या देखते हैं कि मौलाना रूमी बैठे हैं। मौलाना को देखते और मौलाना को जो किताब पढ़ रहे हैं तो शम्स तबरेज़ फरमाते हैं मौलाना ई चीज़ ये क्या है जो आप मुताला कर रहे हैं? तो उसको चूँकि अपने इल्म पर नाज था तो मौलाना रूमी फरमाते हैं ई कालस्त तू नमी दानी, ये वो काल और इल्म है जिसकी आपको कोई पता ही नहीं, आपको खबर ही नहीं, आप क्यों मुझसे पूछते हो, आपको क्या पता? तो शम्स तबरेज़ ने क्या किया, रूमी साहब से वो किताब लिया और उस किताब को उठाकर पानी के अंदर फेंक दिया। जब पानी में फेंका तो मौलाना रूमी ने कहा कि भाई आपने क्या किया, मेरी किताब को ख़राब कर दिया। तो शम्स तबरेज़ ने क्या किया, पानी के अंदर हाथ डाला और उस किताब को निकाल के मौलाना रूमी के हवाले किया
جب اس کتاب کو ایسے جھاڑا تو پانی کی جگہ مٹی نکل رہی تھی۔ مولانا رومی حیران ہو گئے اور شمس تبریز کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں کہ این چیز یہ کیا بلا ہے، یہ کیا ہے؟ تو شمس تبریز فرماتے ہیں این حالس تو نمی دانی، مولانا یہ وہ چیز ہے جو آپ نہیں جانتے۔ تو میرے بھائی الحمدللہ غالباً امام مالک کا بھی قول ہے کہ جس آدمی کے پاس ظاہری علم ہے باطنی علم نہیں وہ زندیق ہو جائے گا، جس کے پاس باطنی علم ہے ظاہری علم نہیں وہ گمراہ ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جو ہیں اہل اللہ کے ساتھ اپنی نسبت رکھیں۔ اس لیے رب کریم نے فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، فادخلی فی عبادی، فادخلی فی عبادی۔ اللہ فرماتے جنت میں داخل ہونا ہے، گر بخواہی ہم نشینم با خدا گو نشینی در حضور اولیاء۔ اگر چاہتے ہو کہ ہم اللہ کے ساتھ بیٹھیں، گر بخواہی ہم نشینی با خدا، اگر تم خدا کے ساتھ ہم نشینی چاہتے ہو، خدا کی مجلس چاہتے ہو، خدا کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہو، گو نشینی در حضور اولیاء، فرماتے ہیں اللہ والوں کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ گر تو خارے سنگے مرمر شوی چوں بصاحب دل رسی گوہر شوی، تیری دل اگر پتھر سے بھی زیادہ مضبوط ہو، اللہ والوں کی مجلس میں آؤ گے تو وہ تمہاری جو دل ہے وہ موتی کی طرح چمکنے والے ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اگر جنت میں داخل ہونا ہے تو اللہ والوں کے پاس آ جاؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جتنے تاریک گھر ہیں اجالوں سے دور دور، اتنی ہی روشنی ستاروں سے چھین لوں۔ جتنے تاریک گھر ہیں اجالوں سے دور دور، اتنی ہی روشنی ستاروں سے چھین لوں۔ میرے بھی حوصلے ہوں کم سے کم اتنے بلند، میرے بھی حوصلے ہوں کم سے کم اتنے بلند، شاہوں کے تاج فقط اشاروں سے چھین لوں۔ آپ حضرات کے سامنے معافی ضمیر کا اظہار فرما رہے تھے مولانا شجاعت رسول صاحب۔ میں آپ کے سامنے جس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں وہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، لیکن میں گفتگو سے پہلے چند تمہیدی باتیں کر کے انہیں دعوت دوں گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما انزل اللہ داءً الا انزل لہ شفاء، اللہ جب بھی کوئی بیماری پیدا فرماتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی علاج پیدا فرما دیتے ہیں۔ انسان اور جنات دو چیزوں کے مجموعے سے پیدا ہوئے ہیں، اس مجموعے کا نام روح اور جسم ہے۔ پھر انسان اور جنات کو چار چیزوں کے مجموعے سے پیدا کیا، انسان اور جنات کے جسم کو چار چیزوں کے مجموعے سے پیدا کیا، اس کا نام مٹی، آگ، پانی اور ہوا ہے۔ ان چاروں کے مجموعے سے انسان بھی بنا، جن بھی بنا۔ مٹی کا غلبہ انسان پہ ہوا، اسے انسان کہہ دیا۔ آگ کا غلبہ جن پہ ہوا، اسے جن کہہ دیا۔ یوں انسان اور جنات دونوں جسم اور روح کے مجموعے سے پیدا ہوئے۔ جسم زمینی مخلوق ہے، روح آسمانی مخلوق ہے۔ جسم زمین سے بنتا ہے، روح آسمان سے آتی ہے۔ جسم زمین سے بنا ہے، اسے بھی خوراک کی ضرورت ہے۔ روح آسمان سے آئی ہے، اسے بھی خوراک کی ضرورت ہے۔ جسم زمین سے بنا ہے، اسے خوراک نہ ملے بیمار ہو جائے گا، خوراک دی جائے توانا ہو جائے گا۔ روح آسمان سے آئی ہے، خوراک نہ ملے بے چین ہو جاتا ہے، نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، وہمی مریض بن جاتا ہے۔ روحانی خوراک ملے انسان صحت مند ہو جاتا ہے۔ جسم زمین سے بنا، روح آسمان سے بنا۔ چنانچہ جسم جب خوراک کھائے گا روح کو خوراک ملے گی، یا اچھی خوراک ملے گی یا غلط خوراک ملے گی۔ اگر اچھی خوراک ملے روح توانا ہوتی ہے، صحیح خوراک نہ ملے روح بھی بیمار ہو جاتی ہے۔ جسم کو اچھی خوراک ملے جسم توانا رہتا ہے، اچھی خوراک نہ ملے جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ جسم بیمار ہو جائے معالج کی ضرورت ہے، روح بیمار ہو جائے معالج کی ضرورت ہے۔ جسم کے معالج کو ڈاکٹر اور انجینئر، ڈاکٹر اور MBBS اور FCPS کہتے ہیں۔ روح کے معالج کو علامہ، مفتی، قاری، پیر و مرشد کہتے ہیں۔ روح بیمار ہو جائے اس کے معالج بھی موجود ہیں، جسم بیمار ہو جائے اس کے معالج بھی موجود ہیں۔ چنانچہ روح کے بیمار اگر ختم نبوت کے منکر کی صورت میں ہوں گے، اللہ منکرین ختم نبوت کے دفاع کے لیے، ان کے مقابلے کے لیے خدا میں ختم نبوت کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ اگر وہی بیمار عظمت صحابہ کے منکر بن کر کھڑے ہوتے ہیں، اللہ عظمت صحابہ کے گن گانے والوں کو کھڑا کر دیتے
ہیں وہی بیمار جب ائمہ پر تان تراشی کرتے ہیں اللہ ان کا دفاع کرنے کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ جب کوئی آدمی اس چیز کا مریض بنتا ہے کہ جناب مجھ پہ شیطان کا حملہ ہے، مجھ پہ نفس کا حملہ ہے، میں شیطان سے مغلوب ہو چکا ہوں، اللہ ان معالجین کو پیدا کر دیتے ہیں جو معالج انسان کی بیماری پہچانتے ہیں، پھر بیماری پہچاننے کے بعد اس کو جانچتے ہیں، پھر اس کو جانچنے کے بعد اس کے لیے صحیح علاج تجویز کر کے اپنی نگرانی میں تجویز کر کے اپنی نگرانی میں اسے علاج کرتے ہیں، اپنے ہاسپٹل میں اسے داخل کر کے علاج کرتے ہیں۔ اگر جسمانی ہسپتال ہوگا اسے ہاسپٹل کہتے ہیں، کلینک کہتے ہیں، اگر روحانی مریض کا ہسپتال ہوگا اسے خانقاہ اور آستانہ کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے روح کے معالجین بھی پیدا کیے، جسم کے معالجین بھی پیدا کیے۔ میں آج سے 10-15 سال پہلے مجھے اس بات پہ فخر ہے، ابھی حضرت کی ڈاکومنٹری چل رہی تھی، اس ڈاکومنٹری میں ایک بات کی گئی کہ حضرت کا سلسلہ جا کر قطب شاہ تک پہنچتا ہے۔ مجھے بحمد اللہ تعالی حضرت کی جوتیوں کا صدقہ یہ فخر حاصل ہونا چاہیے کہ میرا بھی روحانی سلسلہ، میرا نسبی سلسلہ قطب شاہ تک پہنچتا ہے۔ لیکن مجھے ایک اور بات کی خوشی ہے کہ جس شیخ کے استاد حضرت محترم ہیں قاری ضیاء اللہ شاہ صاحب، انہی کے شاگرد قاری ضیاء اللہ شاہ صاحب جن کے شاگرد حضرت شیخ ہیں، انہیں کے شاگرد میرے والد بھی ہیں۔ لیکن میرے والد جو 36-37 سال سے عملیات میں تھے، میرے والد کا کہنا یہ ہے میں نے قاری ضیاء اللہ شاہ سے بھی فیض لیا ہے، میں نے دیگر علماء سے بھی فیض لیا ہے، میں اکابرین اور مرشدین کے پاؤں کو چومتا رہا ہوں، لیکن نور زمان کے ساتھ میری دوستی ہو جانے کے بعد، اس کا شاگرد بن جانے کے بعد مانتا ہوں نور زمان عمر میں مجھ سے زیادہ ہے، لیکن جب میں اس کا تابع دار بنا، میں مرید بنا، میں نے اس کے تابع ہو کر اللہ کی سربے لگائی، مجھے لگا میرا ایمان چمک گیا ہے، میرے ایمان کو تازگی مل گئی ہے۔ کون کہتا ہے جو ان کا پیر بھائی بھی ہے، کون کہتا ہے جو اب شاگرد بن چکا ہے؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں میں اپنے والد کا شاگرد تھا عملیات میں دارالعلوم کراچی میں، آج سے کئی سال پہلے 10-12 سال پہلے کی بات ہے، 18 دسمبر کی رات تھی، میں مولانا ابراہیم کے پاس گیا، میں نے کہا جناب میں نے سنا ہے کہ آپ کے بھائی بھی عامل ہیں، میں بھی عامل ہوں، ایک طویل عرصے سے عملیات کر رہا ہوں، میں آپ کے بھائی کے پاس عملیات کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ مجھے اس نے کہا ہاں میرا بھائی جانا چاہتا ہے، تم نے نام کیا سنا؟ میں نے کہا نور زمان نقشبندی پہاڑ گنج والا۔ کہنے لگا جی میرے بھائی وہی ہیں، آپ وہاں جائیے۔ آپ میری طرف توجہ کیجئے، جب میں حضرت کے پاس آیا، میں نے خانقاہ میں قدم رکھا، حضرت نے مجھے فرمایا آپ انتظار کرو، میں انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت ایک ساتھی الیاس بھائی کے ساتھ موٹر سائیکل پہ جب وہاں خانقاہ میں آئے، واللہ اس وقت منظر مجھے یاد نہیں، لیکن آج یہ منظر دیکھتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، میرا جسم روتا ہے۔ میرے پیر نے اس وقت کہا تھا طاہر میری نیت صاف ہے، میں نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو پکارا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی ضربیں لگائی ہیں۔ اگر میرے اندر خلوص ہوا تو دیکھے گا دنیا میرے نام کے گن گائے گی، دنیا اللہ کے گن گائے گی، اور اللہ اپنی یاروں میں خوش ہو رہا ہوگا کہ دیکھو میں نے نور زمان کو پیدا کیا، اس نے میری رضا کے لیے مجھے خوش کیا، میں نے اپنی رضا کے لیے اسے خوش کیا۔ چنانچہ اس وقت مولانا ابراہیم نقشبندی صاحب مجھ سے 3-4 درجے پیچھے تھے، ہماری دوستی تھی، بے تکلفی انتہا کی تھی، لیکن میں آج بھی کہتا ہوں کہ مولانا ابراہیم کو اللہ نے جو مرتبہ دیا ہے وہ صرف اور صرف علماء اور طلباء کی خدمت کی وجہ سے دیا ہے۔ مولانا ابراہیم آج اگر مخدوم ہیں، کل حضرت کے تابع دار ہو کر یہاں بیٹھنے والے کئی سارے علماء کے خادم رہے ہیں، ان کے لیے کھانے چائے اور پانی کا انتظام کیا، آج اللہ نے مرتبہ کیا دیا، جانشین سلسلہ کا مرتبہ دے دیا۔ وہ ابراہیم جس کو دارالعلوم سے بھی طنز اور مذاق کے طور و نشتر سہنے پڑے، میں محمد طاہر جسے دارالعلوم میں کفر کے فتوے سہنے پڑے، میرے اوپر جادوگر کے فتوے لگے، لیکن میں اس مرد مجاہد کی طرح بڑھتا چلا گیا، میں پریشان نہیں ہوا۔ کیوں؟ میری نظر اس بات پہ تھی، میں یہ سوچ رہا تھا، دشمن سے کہہ رہا تھا تم میرے حوصلے توڑنا چاہتے ہو، میرے حوصلے چٹان کی طرح مضبوط ہیں، اس لیے کہ غرق ہونے کے لیے موجوں سے ٹکراتا ہوں میں، کھیلتا ہوں موت سے تو زندگی پاتا ہوں میں، رات کی تاریکیاں میری منزل پچھا سکتی نہیں، نور برساتے ہیں ستارے جس سمت جاتا ہوں میں، آیا ہوتا ہے مجھ پہ اس وقت راز زندگی، سنت یوسف کو جب زندانوں میں دہراتا ہوں میں غلاموں کو دیا کرتا ہوں درس حریت، میں غلاموں کو دیا کرتا ہوں درس حریت، پیشہ ہے بغاوت میرا
اور باغی کہلاتا ہوں میں. دنیا سے بغاوت کی, اللہ کی ضربیں لگائیں, اللہ نے مجھے بھی بلندی دی. اللہ اللہ کی ضربیں مولانا ابراہیم نے لگائیں, اللہ نے اسے بھی بلندی دی. اور یہ اپنے ارادے لے کر مضبوط پریشانی ٹینشن, حالات ایسے ہیں کہ ایک پیر کا بھائی ہے, حالات ایسے ہیں کہ اس کے لیے ایک مدرسے میں رہنے کے لیے جگہ نہیں, دوسرے مدرسے میں رہنے کے لیے جگہ نہیں. ارے بابا, ہم کوئی کافر تو نہیں ہے, ہم کوئی مشرک کی اولاد تو نہیں ہے, ہم نے تو اللہ کو پکارا ہے, اس کے اولیاء کو پکارا ہے, اس کے اولیاء کی یادیں تازہ کی ہیں. وہ سلسلہ جو عملیات میں الگ ہو گیا تھا, نقشبند کا الگ ہو گیا تھا, عملیات الگ تھی, تصوف الگ تھا, اس مرد مجاہد نے ان دونوں کو جوڑا ہے. ہماری غلطی کیا ہے, ہمارا قصور کیا ہے؟ لیکن تم ہمارے حوصلے توڑنا چاہتے ہو, ہمارے حوصلے ٹوٹے نہیں اور بڑھے, اور ہم ان عزائم کو لے کر, ان ارادوں کو لے کر آگے بڑھے, اور اپنے دوستوں کو بھی بتاتے چلے گئے کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے, خاک ہو جاؤ گے, افسانہ میں کھو جاؤ گے. اپنے پرچم کا رنگ کہیں بھولا مت دینا, سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے. تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو, بھیڑ میں جو سست چلو گے تو کچل جاؤ گے. ہم سفر چاہو نہ کسی کا سہارا ڈھونڈو, ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے. اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو, اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو, اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, میں اپنی دعوت دینے جا رہا ہوں جانشین سلسلہ کو, جو میرا محسن ہے, مجھے میرے مرشد سے ملوانے والا ہے. میرے پاس آج اس مجمع کو دیکھ کر الفاظ نہیں ہے, میں کن الفاظوں سے دعوت دوں, میں اس کا نام لیتے ہوئے بھی شرما رہا ہوں. بس اتنا کہتا ہوں, جو صبح جگاتی ہو, جو شام سلاتی ہو, وہ صبح نہیں لوں گا, وہ شام نہیں لوں گا. اظہار تمنا بھی ہے توہین تمنا, اظہار تمنا بھی ہے توہین تمنا. آپ خود ہی سمجھ جائیں, میں نام نہیں لوں گا. حضرت فرما رہے ہیں کہ اس بات کی وضاحت کر دو کہ یہ فتوے علماء کی طرف سے نہیں لگتے تھے, تو علماء کی فتوے لگتے تھے. اور یہ مجھے پتہ ہے کہ ہم نے کس طریقے سے وہاں گزارا کیا ہے. جہاں سے گزرتے تھے ہمیں شاذلی اور جادوگر کا فتویٰ لگتا تھا, اور اس وقت مجھے پتہ ہے کل مجھے اس بات پہ رونا بھی آیا اور دکھ بھی ہوا, اور انشاءاللہ میں آئندہ اس کی کوشش کروں گا. حضرت کے ساتھ میں واک کر رہا تھا, حضرت نے مجھے کہا کہ تم لوگوں نے اس سارے مجمع کے لیے تمہاری محنت ہے, اگر تم باتیں نہ سنتے تم کٹ جاتے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی غزوہ بدر کے موقع پر اللہ سے کہا تھا, اللہ یہ 313 ہیں, یہ نہ رہے تو دنیا میں تیرے دین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تم لوگوں نے اس وقت محنت کی ہے, آج یہ سلسلہ چل رہا ہے, لہٰذا نخرے ختم کرو, آئندہ اجتماع میں آیا کرو. میں نے کہا انشاءاللہ آئندہ ہم آئیں گے. تو فتاوی جات گالیاں بہت سنی ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو سنا جو سہا ہے یہ اس کا صحرا ہے. اس سب کا اصالہ ثواب حضرت کے قدموں میں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اصل بیان تو حضرت فرمائیں گے, اور ٹائم بھی بہت مختصر ہے, ساتھیوں نے روزہ بھی رکھا تھا, بھوک بھی ہے, تو میں انشاءاللہ 5-10 منٹ آپ کا لوں گا, زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. ہمارے گروپ میں ایک بات چلی تھی کہ سلسلے نے ہمیں کیا دیا. جب میں نے یہ جملہ سنا تو میں سوچتا رہا, لوگ تو یہ سوچ رہے تھے کہ سلسلے نے ہمیں کیا دیا, میں یہ سوچ رہا تھا کہ سلسلے نے کیا نہیں دیا. اس بات کو سوچتے سوچتے پریشانی کے عالم میں نے کہا لکھوں کہاں سے, شروع کہاں سے کروں, کیونکہ وہ ایک پٹانی کا شعر ہے, وَإِذَا أَزْغُ پَٹُکُو ٹُکُو اسْتَتَر کو رپور راغڑم.
دبڑوں پٹکو ٹکو ستاتر کو ربور راغلم. میں یہ سوچ رہا تھا کہ سلسلے نے کیا نہیں دیا مجھے، ہمیں کیا نہیں دیا. آج سب کچھ اس سلسلے کی برکات ہے، میری شیخ کی توجہات ہے، ان کی دعائیں ہیں. ہم کیا ہے؟ ہم تو کچھ بھی نہیں تھے. ہم جب طالب علم تھے، مولوی تھے، میرے ساتھ فارغ ہوئے میرے دوست تھے، کافی ساتھی ہے، شاگرد ہے، دوست ہے. میں ان کو دیکھتا ہوں اور اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ اس سلسلے نے کیا نہیں دیا کہ میں ان لوگوں کے سامنے بیان کروں. اگر بیان کرنے میں لگ گیا تو شاید 1 گھنٹہ 2.5 گھنٹے بھی مشکل لے جائیں گے کہ اس نے ہمیں اس نسبت نے کیا نہیں دیا. سب کچھ وہ سب کچھ دے دیا. آخر میں کیا ہے کہ نہ میں کچھ نہ میرا کچھ، سب کچھ تیرا، سب کچھ تو اور سب کچھ تیرا. ہمارے پاس تو پھر بھی سب کچھ اللہ نے دے دیا. وہ قصہ یاد آتا ہے کہ محمود غزنوی نے ایک دن خوشی میں کہا کہ بھائی سب کو کہ آج میں بہت خوش ہوں، سب کچھ لے لو، جو جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ اسی کا، لے جاؤ لوٹ لو. ایاز اس کے ساتھ کھڑا تھا، کسی چیز پہ ہاتھ نہیں رکھ رہا تھا. محمود غزنوی نے کہا کہ آپ نے کسی چیز پر ہاتھ نہیں رکھا. تو ایاز نے کہا کہ جس چیز پر میں ہاتھ رکھوں گا وہ مجھے مل جائے گا. کہاں مل جائے گا؟ تو فرمایا، اس نے محمود غزنوی پہ ہاتھ رکھا، کہا مجھے آپ چاہیے. کیا چاہیے؟ آپ مل گئے تو سب کچھ مل گیا. تو اس سلسلے نے ہمیں اللہ دیا. کیا دیا؟ اس سلسلے نے ہمیں اللہ دیا. اور جس کو اللہ مل جائے تو ساری کائنات اس کو مل گئی. ساری کائنات، ہر چیز، چرند پرند حیوانات، زمین آسمان، ہر چیز اس کو مل گئی. حضرت نے ایک دن فرمایا کہ نسبت ایسی چیز ہے کہ ساری دنیا مل کر آپ کو ایک نسبت نہیں دے سکتی. ساری دنیا مل کر ایک نسبت نہیں دے سکتی. یہ دولت، یہ شہرت، یہ عورت، کچھ چیزیں آپ کو کوئی نسبت نہیں دے سکتی، لیکن ایک نسبت ساری دنیا آپ کو دے دیتی ہے. ایک نسبت ساری دنیا آپ کو دے دیتی ہے. تو اس سلسلے نقشبندیہ شاذلیہ کے جو نسبت ہے، جو ہمارے محسن میرے بھائی بھی ہے بڑے، ان کو اللہ نے عطا کیا اور انہوں نے اس دنیا میں بانٹ لیا، اور اتنا بانٹا کہ آج الحمدللہ یہ جب اس کو میں دیکھتا ہوں اس بڑے مجمع کو تو کبھی رونا آتا ہے، کبھی دل خوش ہوتا ہے کہ یہ ان کی محنتیں ہیں، یہ ان کی کاوشیں ہیں، اور یہ اس نسبت کی کمالات ہے کہ اس نسبت نے چند دنوں میں اور چند عرصے میں اتنے لوگوں کو اللہ سے ملا دیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ پہ لے آئے کہ فَاسْأَلُوا، تم سوال کرو اہل ذکر سے کہ تم نہیں جانتے. تو اہل ذکر بنا دیا سب کو، کیونکہ قرآن کہتا ہے نور و کتاب مبین. اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب نور بھی ہے اور کتاب بھی ہے. تو یہ دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے. کیا ہے؟ دونوں چیزوں کا مجموعہ. نور آپ کو صوفی سکھاتا ہے، کتاب آپ کو علماء سکھاتے ہیں. تو جو صوفی ہوتا ہے وہ آپ کو نور دیتا ہے. اس لیے امام وکی نے کہا شکوت الی وکی اسوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی. کہ علم جو ہے نا اللہ کا نور ہے، اور یہ نور آپ کو گناہ کرتے ہوئے نہیں ملے گا، گناہوں کو چھوڑتے ہوئے ملے گا. تو یہ نور کن لوگوں سے ملتا ہے؟ یہ نور انہی خانقاہوں میں، انہی اللہ والوں کے جوتیوں سے ملتا ہے. اکثر میں بیانات میں کہتا ہوں کہ آج اگر مجھ پہ اللہ نے علم کھولا ہے تو یہ میری شیخ کی برکات ہے، یہ ان کی توجہات ہے. یہ ان کا وہ ایک تھپڑ تھا جو اس نے مارا تو علم کا ایک انبار آ گیا. تو یہ کیا تھا کہ ان کے توجہ سے اللہ نے علم کے سے نوازا ہمیں. تو علم دو ہے،
ایک نور ہے اور ایک کتاب ہے. جو کتاب والے ہیں وہ آپ کو کتاب دیں گے، اس کو کہتے ہیں جو کتاب، اس کو عالم کہتے ہیں. اور جو نور والے ہیں جو آپ کو نور دیتے ہیں اس کو نارمل جو کہتے ہیں اولیاء بھی کہتے ہیں، صوفیاء بھی کہتے ہیں. اور علماء صوفیاء اس کو فقیہ النفس کہتے ہیں. فقیہ النفس یعنی ایک علم جو نفس سے ملے تو اس کو فقیہ النفس کہتے ہیں، اور ایک علم جو کتاب سے ملتے ہیں اس کو کہتے ہیں فقیہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فقیہ. تو ایک ہوتا ہے فقیہ جو آپ کو کتاب سے مل گیا، اور ایک جو ہے نا اولیاء کی جوتیوں سے ملا تو اس کو کہتے ہیں فقیہ النفس. کون کہتا ہے کہ میرے شیخ کے پاس علم نہیں ہے؟ میں نے بڑے بڑے علماء دیکھے، میں خود بیٹھا ہوں، میں نے بڑے بڑے علماء کی باتیں سنی، علم سنا ہے، لیکن اتنے بڑے بڑے معاملات کو میرے شیخ، میرے بھائی اتنے آسانی سے سلجھا دیتے ہیں کہ میں خود بھی کبھی کبھی پریشان ہو جاتا ہوں کہ اتنا علم کا نقطہ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں بیان کر دیا. کتنے؟ وہ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے علم سوال کیا، اس نے 2 ٹوک الفاظ میں اس کا جواب دیا. 2 ٹوک الفاظ میں کہا یہ اس کا جواب ہے. وہ مولوی تھا، فقی تھا، اس کو جو ہے نا دل جو ہے نا مطمئن نہیں ہوا. 30 سال اس شخص نے مطالعہ کیا، اس عالم نے 30 سال مطالعے کا نچوڑ نکلا وہی 2 ٹوک الفاظ. کیا ہے؟ وہی 2 الفاظ. 30 سال مطالعے کا نچوڑ ملا. آپ بھی کوشش کرو، دیکھو حضرت سے کوئی مسئلہ پوچھو، اس کے بعد مطالعہ کرو، پھر پتہ چلے گا کہ کتنے سال بعد آپ کے سامنے یہ چیز کھلی ہے، اور آخر میں وہی 2 ٹوک الفاظ آپ کے سامنے خود آ جائیں. میں نے کیے ہے، محنت کی ہے، میں نے دیکھا ہے، وہی 2 ٹوک الفاظ ہمارے سامنے خود بخود آ جاتے ہیں. تو یہ چیز یہ کس نے دیا؟ یہ اس نسبت نے دی. کون سی نسبت نے؟ نقشبندیہ شاذلیہ کے نسبت نے ہر چیز ہمیں دے دی، اور ہر چیز جو ہمیں مل گئی تو اب کچھ بھی نہیں رہا. تو مختصر سا ٹائم تھا، کیونکہ ابھی وقت بھی ختم ہو رہا ہے، تو اب اس کے بعد حضرت بیان کریں گے. جو میں نے مختصر سا بیان کیا، اللہ آپ لوگ کو جزائے خیر دے اور اللہ آپ سب کو خوش کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اب آپ حضرات کے سامنے عالمی ایوارڈ یافتہ، دنیا نعت میں منفرد نام، وجدانی اور سریلی آواز کے مالک میری مراد جناب محترم شاذ خان ہے. تشریف لائیں اور اپنے بہترین کلام سے مجمع کو گرمائیں. جناب شاذ خان. اور ان کے آنے تک ان کے استقبال میں چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر تو نبی کا دیوانہ نہ ہوتا، اگر تو نبی کا دیوانہ نہ ہوتا، دیوانے یہ تیرا زمانہ نہ ہوتا، کہاں سے محبت یہ ہوتی میسر جو لب پر نبی کا ترانہ نہ ہوتا. سبق کیسے ملتا وفاؤں کا ہم کو، سبق کیسے ملتا وفاؤں کا ہم کو، اگر مصطفیٰ کا گھرانہ نہ ہوتا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام 10 آدمیوں نے جواب دیا، ماشاءاللہ مجمع تو بڑا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں کیوں نہ اللہ کا فضل آپ لوگوں کو بتاؤں، اور کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کروں. زیادہ عرصہ پرانی بات نہیں ہے، آج سے ٹھیک 2.5-3 سال پہلے میری حضرت سے ملاقات ہوئی. اس وقت بھی شاذ خان تھا، لیکن اللہ گواہ ہے کہ اس وقت کے شاذ خان میں اور آج کے شاذ خان میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اس وقت کا شاذ خان گمنام تھا. اللہ کا وعدہ ہے کہ تم محنت کرو گے، اپنی زندگی میں دین لاؤ گے، طریقہ میرے حبیب کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں انشاءاللہ تم کو کامیاب کروں گا، چمکاؤں گا. لیکن گڈ لک یہ ہوئی کہ میرے شیخ مجھے ملے
اور میں نے جب سے ان کی شفقت کا ہاتھ میرے سر پہ آیا، واللہ العظیم آج پوری دنیا میں الحمدللہ مجھے لوگ اتنا دل سے پیار کرتے ہیں کہ میں خود بھی حیران ہوں، کیونکہ میں اس قابل ہوں ہی نہیں۔ تو بھائی اللہ والوں کا قرب بہت ضروری ہے، اور یہ میرے شیخ کی دعائیں ہیں، اور میرے شیخ ملنگ آدمی، مجھے شیخ میں سب سے پیاری بات فرسٹ لک کیا اچھا لگا کہ ملنگ آدمی ہے۔ اللہ ان کا سایہ ہم پہ تادیر قائم و دائم رکھے۔ اور مصطفیٰ کا عاشق کون کون ہے؟ ہاتھ اٹھائیں ذرا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایسا کلام پڑھنے جا رہا ہوں کہ جس کے دل میں رتی برابر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیار ہوا تو وہ سبحان اللہ عرش تک جائے گا انشاءاللہ۔ کوشش کریں گے نا بھائی؟ ارادہ کر لیں، وعدہ نہیں کریں، ارادہ کریں۔ بلغ العلا بے کمالی کشف دجا بجمالی حسنا جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بے کمالی۔ شاذلیوں والا سبحان اللہ ہے دغه سے پښتو به وایم نو بیا به ټول سبحان الله ما ته پته ده۔ مصطفیٰ 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، سبحان اللہ۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ صرف اس بھائی نے بولا سبحان اللہ، قربان شمع و پتہ شمع۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت، اللہ اکبر۔ بھائی ہم سب کے دامن کو کس کی نسبت درکار ہے؟ نبی علیہ السلام کی درکار ہے کہ نہیں ہے؟ میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت، میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت، کسی اور سے یہ رشتہ، اللہ اکبر، کسی اور سے یہ رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ آپ نے بولنا کسی اور کا یہ رتبہ۔ یار اما نه مخه دا پښتانه ډیر ښه خلک دي په ایمان، الله دې تاسو خوشحاله کړي۔ میرے طاق جاں میں نسبت کے چراغ جل رہے ہیں، میرے طاق جاں میں نسبت کے چراغ جل رہے ہیں، مجھے خوف تیرگی کا، تیرگی کسے کہتے ہیں؟ اندھیرے کو۔ جب میرے پاس اللہ کے نبی کی اولاد ہوگی تو مجھے اندھیروں کا خوف ہوگا۔ زور سے بلند آواز سے، مجھے خوف تیرگی کا، جگہ سنیں، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ
کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا مصطفیٰ 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 جزاکم اللہ خیرہ۔ حضرت کی فرمائش ہے، ابھی میں نے 10 محرم کو ایک کلام ریلیز کیا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا۔ آہا سبحان اللہ۔ کتنا ہی ستم کر لو کامیاب ہے حسین، اللہ اکبر۔ کتنا ہی ستم کر لو کامیاب ہے حسین، سر اپنا کٹا کر بھی فتح یاب ہے حسین۔ شہزادہ رسول شہزادہ رسول شہزادہ رسول شہزادہ رسول۔ سنیں اب شعر۔ ظالم کی کیا اوقات صداقت کو مٹائے، ظالم کی کیا اوقات صداقت کو مٹائے، تر ہو کے لہو میں بھی حسین، تر ہو کے لہو میں بھی آفتاب ہے حسین، سر اپنا کٹا کر بھی فتح یاب ہے حسین۔ شہزادہ رسول شہزادہ رسول شہزادہ رسول شہزادہ رسول۔ سبحان اللہ۔ اب بہت ہی خطرناک شعر ہے۔ آ جائے ستمگر کی فوج خوف نہیں ہے، آ جائے ستمگر کی فوج خوف نہیں ہے، مومن کے لیے مومن کے لیے حسین، مومن کے لیے راہ انقلاب ہے حسین۔ سبحان اللہ۔ مومن کے لیے راہ انقلاب ہے حسین، سر اپنا کٹا کر بھی فتح یاب ہے حسین۔ شہزادہ، میرے ساتھ، شہزادہ رسول شہزادہ رسول شہزادہ رسول شہزادہ رسول۔ ڈر ڈر کے بجھے جاتے ہیں میدان میں باطل، ڈر ڈر کے بجھے جاتے ہیں میدان میں باطل، میدان کربلا کی حسین، میدان کربلا کی آب و تاب ہے حسین، سر اپنا کٹا کر بھی فتح یاب ہے حسین۔ شہزادہ رسول شہزادہ رسول شہزادہ رسول شہزادہ رسول۔ اس کا آخری شعر۔ تا حشر شہادت کی شمع بجھ نہیں سکتی، تا حشر شہادت کی شمع بجھ نہیں سکتی، طوفان ہو سیلاب ہو حسین، طوفان ہو سیلاب ہو محراب ہے حسین، سر اپنا کٹا کر بھی فتح یاب ہے حسین۔ شہزادہ رسول شہزادہ رسول شہزادہ رسول شہزادہ رسول۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اچھا، حضرت کی ایک اور فرمائش
میں نے لاسٹ ایئر ایک کلام کیا تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ پہ، حضرت کہہ رہے ہیں وہ بھی سناؤ، تو وہ بھی میں آپ کی 2 لائنیں سناتا ہوں. حسین ابن علی، حسین ابن علی، قربان تجھ پہ ساری خوشی، علی کا دلارا ہے پیارا حسین، ہمیں جان سے پیارا ہے پیارا حسین، علی کا دلارا ہے پیارا حسین، ہمیں جان سے پیارا ہے پیارا حسین. گلستان آل نبی کا ہے پھول، نبی کا ہے پھول، گلستان آل نبی کا ہے پھول، گلستان آل نبی کا ہے پھول، گلستان آل نبی کا ہے پھول. نبی کا ستارہ ہے پیارا حسین، ہمیں جان سے پیارا ہے پیارا حسین، علی کا دلارا ہے پیارا حسین، ہمیں جان سے پیارا ہے پیارا حسین. حسین ابن علی، حسین ابن علی، قربان تجھ پہ ساری خوشی. اچھا جی، اب میں بہت ہی خوبصورت کلام آپ کو سنانے چلا ہوں. یہ بتائیں یہاں پہ میرے کتنے بھائی ایسے بیٹھے ہیں جن کو اللہ نے 4 مہینے کے لیے قبول کیا؟ ہاتھ اٹھائیں. 4 مہینے کتنے لوگوں نے لگائے ہوئے؟ الحمدللہ اللہ نے مجھ سے بھی لگائے ہوئے. اور کون کون ارادہ کرتا ہے 4 مہینے کا؟ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت کلام جو آتے ہی اللہ نے اس کو ایسا شرف قبولیت بخشا کہ ہر آدمی کہہ رہا ہے چل بھائی چل. چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دے، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دے. چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دے، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دے. ہر گھر پہ نبی لے کے گئے نور ہدایت، اللہ اکبر. طائف میں گئے لے کے اپنے دین کی دعوت، امت کا درد درد میں وہ دل کی کیفیت، امت میری امت میری امت میری امت کے اسی فکر میں جلنے کا مزہ دے، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دے. چل 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 دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دے، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دے. زمزم کی طرح کام ہے، ہجرت کا عمل ہے، ایمان کی لذت کا فضیلت کا عمل ہے، اللہ سے لینے کا مغفرت کا عمل ہے، ایمان بنانے کا ہدایت کا عمل ہے. اس راستے میں خود کو بدلنے کا مزہ دے، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دے. کون کون پکا ارادہ کرتا ہے؟ ماشاءاللہ. چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دے، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دے. چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دے، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دے.
اچھا جی میں جب نیچے بیٹھا ہوا تھا تو پشتوں کی بڑی فرمائش پشتوں کون لوگ بیٹھے پٹھان ہاتھ ذرا کھڑا کریں ٹول پختانہ دی ماشاءاللہ ترمیم پختن دے ٹول پختانہ دی. چلیں جی میں آپ کو ایک ایسا کلام سناتا ہوں جو الحمدللہ بہت زیادہ اللہ نے اس کو شرف قبولیت بخشا. وہ آپ نظر کرتا ہوں یہ واقعہ ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا. وہ آپ کو سناتا ہوں ساتھ ٹرانسلیٹ بھی کرتا جاؤں. پاک اللہ باندی عاشق شاہ چد دنیا ٹول مخلوق تابدار شنا جزاک اللہ درومی حنظلہ درومی حنظلہ پات کے گنا غزا کری سمر بختور دے چے رسول جنازہ کری درومی حنظلہ دیوانے وہ سبحان اللہ ہوگی حضرت درومی حنظلہ پات کے گنا غزا کری سمر بختور دے چے رسول جنازہ کری درومی حنظلہ ماشاءاللہ اول اشپے دوائے درومی حنظلہ اول اشپے دوائے درومی حنظلہ پلا بی بی ورطوینا کری بادشاہ شاہ دیدنونا برسبا کری درومی حنظلہ. لیکن سامنے حضرت حنظلہ اللہ کے نبی کے شیخ تھے. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کا دیدار مؤخر ہو جائے اور بیگم کا دیدار مقدم ہو جائے. نا یہ تو محمد کا پروانہ ہے, یہ پہلے مقدم کرے گا اپنے آقا کے دیدار. تو اب وہ جواب دے رہے اپنی بیگم کو, اپنی زوجہ کو, رسول اللہ دیدن چیو نشی درومی حنظلہ رسول اللہ دیدن چیو نشی درومی حنظلہ زڑگے میں کلا تسلا کری بیگ دا بی بی ستا دیدن باوشی کا اللہ کری درومی حنظلہ. اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کی قبروں کو نور سے بھر دے. آج یہ جو کلمہ ہم تک پہنچا ہے صحابہ کی قربانی ہے, صحابہ کی محنت. شاعر کہتا ہے دوڑا لاسے پوینو سردی درومی حنظلہ دوڑا لاسے پوینو سردی درومی حنظلہ لکن گریزہ چبرخنا کری وہی شاز دا سوا دیر مزا کری درومی حنظلہ. جزاکم اللہ خیرہ. آخری کلام کیونکہ وقت بہت بڑے شعلہ بیاں خطیب ماشاءاللہ آئے اور بہت ہی خوبصورت خطاب کیا. وقت بہت قلیل ہے اب, تو حضرت کا بیان بھی ہے. آخری کلام جس کی بہت فرمائش ہے, حضرت کے خاندان کے بچے آئے ہوئے ماشاءاللہ 150-200. انہوں نے مجھے کہا دا کلام جو وہ نوے نخیب بدنیم شاولی میں خجو تو وہ کلام بہت یہ کلام میں نے before 2 years کیا تھا, 1.5 year. تو پروردگار ہم نے میسیج کنوے کیا تھا یوتھ کو کہ بیٹا نماز پڑھنا ضروری ہے, نماز میں کامیابی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ نیتوں کا حال جانتا ہے.
ہم نے پڑھا بڑے دل سے تھا تو اللہ نے اس کو اتنا شرف قبولیت بخشا کہ الحمدللہ 11.7 ملین ویوز ہیں اس کے ماشاءاللہ، اور پوری دنیا میں وائرل ہے. تو میں آپ کی نظر کرتا ہوں، بہت ہی خوبصورت کلام ہے. اللہ 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 اللہ. وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے. ایک بات بتاتا چلوں کہ اس کلام کے 3 پورشن. پہلے پورشن میں ہم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سجدے کوٹ کیے ہیں، مینشن کیے ہیں. دوسرے میں ہم نے توبہ کے سجدے کہ اللہ ہماری توبہ نہیں، دوسرے میں ہم نے اپنے نہیں، آپ لوگوں کے تو بہت اچھے سجدے، میں نے اپنے سجدے کی بات کی ہے، ناکارہ اور بیکار. دوسرے میں نے اپنے سجدوں کی بات کی. تیسرے سجدے میں میں نے تیسرے بند میں اللہ سے توبہ مانگی. تو بھائی توجہ چاہوں گا. وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے، علالت میں سجدے، مصیبت میں سجدے، وہ فاقوں میں حاجت میں غربت میں سجدے، وہ جنگ و جدل میں حراست میں سجدے، لگا تیر زخموں کی حالت میں سجدے، وہ خنجر وہ غاروں کی وحشت میں پر نور سجدے، وہ خنجر کے سائے میں مسرور سجدے، وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے، نجات اور بخشش کے سالار سجدے، جھکا سر تو بنتے تھے تلوار سجدے. اب جو شاعر ایک سوال کر رہا ہے، وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے، زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے، زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے. اللہ 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 اللہ. اب میرے سجدے ہمارے بجھے دل سے بیزار سجدے، خیالوں میں الجھے ہوئے 4 سجدے، مصلح ریشم کی بیمار سجدے، چمکتی دیواروں میں لاچار سجدے، ریاکار سجدے، نادار سجدے، بے نور بے ذوق مردار سجدے، سروں کے ستم سے سنگسار سجدے، دلوں کی نحوست سے مسمار سجدے، اے مفرور سجدے، اے مغرور سجدے، اے کمزور بے جان معذور سجدے، گناہوں کی چکی مہجور سجدے، گھسیٹے غلاموں سے مجبور سجدے، کہ سجدوں میں سر ہے بھٹکتے سجدے، سراسر سروں پہ لٹکتے سجدے، نگاہیں خضوع میں کھٹکتے سجدے، دعاؤں سے دامن جھٹکتے سجدے. وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے، زمین پوچھتی ہے شاذلی کہاں ہے، زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے. اللہ 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 اللہ.
آخری انترا آخری پورشن توبہ کے نام چلو آؤ کرتے ہیں توبہ کے سجدے بہت تشنگی سے توجہ کے سجدے مسیحا کے آگے مداوا کے سجدے ندامت سے سرخم شکستہ سجدے رضا والے سجدے وفا والے سجدے عمل کی طرف رہنما والے سجدے سراپا ادب التجا والے سجدے بہت عاجزی سے حیا والے سجدے نگاہوں کے دربار رودار سجدے وہ چہرے کی زہرا چمکدار سجدے سراسر بدل دے جو کردار سجدے کہ بن جائیں جینے کے اتوار سجدے وہ سجدوں کے شوقی غازی کا زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے اللہ 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 بہت شکریہ جزاکم اللہ ماشاءاللہ یہ تھے عالمی ایوارڈ یافتہ جناب شاز خان شاذلی صاحب جو آپ حضرات کے سامنے اپنے کلام پیش فرما رہے تھے۔ اب پروگرام کا ایک اہم مرحلہ شروع کرتے ہیں اور اس مرحلے میں مفتیان کرام جو دارالافتاء نقشبندیہ شاذلیہ حضرت کے خانقاہ میں مفتیان کرام نے سبق پڑھا ہے، اب ان کی دستربندی کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد حضرت اقدس کا بیان ہوگا اور اس کے بعد خلفاء کی دستربندی ہوگی۔ تو اب میں سب سے پہلے دستربندی کے لیے دعوت دے رہا ہوں ہمارے اس دارالافتاء نقشبندیہ شاذلیہ کے استاد حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ وہ آئے اور ان کی دستار بندی حضرت اقدس فقیہ الملت فقیہ النفس فقیہ العصر حضرت اقدس علامہ سید نور زمان نقشبندی شاذلی دامت برکاتہم العالیہ فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں دارالافتاء کے عظیم استاذ، عظیم مصنف، عظیم صوفی حضرت مولانا مفتی زین العابدین اپنے دستار بندی کے لیے آتے ہیں اور حضرت ان کو جبہ بھی پہنائیں گے، ان کے سر پر دستار بھی رکھیں گے۔ مفتی زین العابدین صاحب کو حضرت اپنی طرف سے پہلے سند دیں گے، المسلسل بالفقہاء الحنفیہ والمسلسل بالعلماء السندیین، یہ سند حضرت اپنی طرف سے پہلے حضرت مفتی صاحب کو دیں گے اور اب اس دستار بندی اور جبہ پوشی کے بعد حضرت مفتی زین العابدین صاحب آپ حضرات کے سامنے اپنے سند بھی پیش کریں گے، جو سند اس وقت حضرت اقدس مفتی صاحب کو دے رہے ہیں۔